جب کسی بڑے مہمان، کسی محبوب کی آمد کی انتظار ہوتی ہے تو گھروں میں صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، ان میں خوشبو کی دونی دی جاتی ہے، اچھے اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں، بچھونے بچھائے جاتے ہیں، المہم ایک پوری ہلچل ہوتی ہے۔ یہی کیفیت رمضان کی آمد پر جنت میں ہوتی ہے۔ جنت کو سجایا جاتا ہے، اس کے دروازوں کو مستقل طور پر کھول دیا جاتا ہے، اور جنت کی مخلوق منتظر ہوتی ہے۔ روزے داروں کی آمد کی وہاں انتظار ہوتی ہے، کیونکہ وہی دار القرار ہے نا، وہی اصل گھر ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اور اس مادی زندگی سے حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے میں سب کو چھٹکارا بھی ملتا ہے۔ یہ جو کھانے پینے کی، پیٹ پالنے کی دوڑ بھاگ ہے، اور یہ جو نفس کا وسوسہ ہے کہ کھائیں گے نہیں تو مر جائیں گے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاطعمہ، کھانے پینے کے ابواب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل بھوکے رہنے سے شروع فرمایا، فاقوں پر فاقے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت بھی آل محمد نے صرف کھجور اور پانی پر گزارا کیا ہوا تھا، پیٹ میں کوئی کھانا پینا کچھ بھی نہیں، بلکہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گھر میں اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ تیمار داری کے لیے دیا روشن کیا جائے، وہ بھی مانگ کر استعمال فرمایا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو فتوحات کا زمانہ تھا، پوری سلطنت تھی، لیکن نہیں، اپنے لیے پسند نہیں فرمایا۔ اور فتح خیبر کے بعد جب غنائم اور اموال کی آمد ہوئی تو ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا خرچہ ایک ہی بار میں دے دیا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات پھر اس کو اللہ کے رستے میں مہمانوں پر اور کوئی مانگنے آیا، کوئی محتاج ہے، ان پر، سائلین پر، فقراء پر خرچ کر دیتی تھیں۔ تو تھوڑے سے وقت میں وہ سارا نفقہ ختم ہو جاتا، اپنے اوپر نہیں بلکہ ازواج مطہرات کے گھر کیا تھے، حجرات، کھجور کی ٹہنیوں کے اوپر کپڑے کے پردے کو تانا گیا ہے، یعنی ایک خیمہ آج کے زمانے میں اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اتنے سادے مکانات تھے۔ تو خرچہ ختم ہو جاتا، تو جب ہاتھ ذرا کھلا ہوا، یعنی غنائم اور اموال آنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹنے لگے، تو ازواج مطہرات نے درخواست کی، سب نے آپس میں مشورہ کر کے ایک ساتھ، یا رسول اللہ، حضور کے گرد سب کی درخواست کہ ذرا نفقہ میں اضافہ ہو جائے، اس لیے کہ سارا سال فاقوں میں گزرتا تھا، 3 مہینے صرف کھجور اور پانی یا دودھ اور کھجور، کچھ بھی نہیں۔ تو اس موقع پر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا اور آیتوں پر آیتیں نازل ہوئیں کہ لستن کاحد من النساء، تمہاری شان نرالی ہے، تم حضور کی بیویاں ہو اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، دنیا چاہیے تو حضور تمہیں الگ کر دیتے ہیں، دنیا دے کر اچھے انداز سے، عزت سے، آخرت چاہیے تو صبر کرنا ہوگا، اس بھوک کو برداشت کرنا ہوگا۔ اور یہی حال آخر تک رہا ازواج مطہرات کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاطعمہ، کھانے پینے کے ابواب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوک کے ذکر سے شروع کیا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر موقع پر گوشت بھی تناول فرمایا اور پنیر بھی تناول فرمایا اور کدو بھی تناول فرمایا اور مختلف کھیرے بھی کھائے کھجور کے ساتھ ملا کر، الگ بھی کھائے، ایک پوری تفصیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس چیز کو چکھا ہے، کھایا ہے، چھوڑا ہے، پسند فرمایا، ناپسند فرمایا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانے پینے کا سلسلہ رہتا تھا، بلکہ کھانے کی قلت رہتی تھی، اور یہ اختیاری چیز تھی۔ 3 روز تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی سے بھی پیٹ نہیں بھرا، اور احادیث میں ہے کہ یہ چھنے ہوئے آٹے کی پتلی روٹی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہی نہیں، اس کا اہتمام ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس زمانے میں چھلنیاں نہیں ہوتی تھیں؟ تو بتایا کہ جو کو پیس لیا جاتا، صحابی بیان کرتے ہیں، اور اس میں جو بہت زیادہ موٹا چھلکا ہوتا اس کو پھونک کر ہٹا دیا جاتا اور باقی کو گوندھ کر استعمال کر لیا جاتا۔ تو اس کا تو اہتمام ہی نہیں تھا کہ بہت راحت کی زندگی گزرے۔ لیکن ہمیں اس سے فرصت نہیں ہے کہ صبح کو یہ اور شام کو یہ، نہ پورے سال میں نہ رمضان میں، بس وہ اسی مادی زندگی کی دھن میں۔ تو رمضان شریف میں روح کو، قلب کو، عقل کو بھی، بدن کو بھی راحت پہنچتی ہے۔ اور یہ جو وسوسہ ہے نا کہ نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، میری زندگی میں تو میں نے ایک بھی واقعہ نہیں سنا کہ روزے سے کسی کا انتقال ہوا ہو۔ آپ نے سنا ہے کبھی؟ بتائیے۔ ہمارے اس علاقے میں تو ماشاءاللہ گرمیوں کے روزے جو پچھلے سالوں میں گزرے ہیں تو لوگوں نے 21-22 گھنٹوں کے روزے رکھے، اور کیا جوان کیا بوڑھے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ طبی طور پر اگر طبیب حاذق، ماہر ڈاکٹر جو شریعت کا پاس بھی رکھتا ہو، یہ مشورہ دے کہ تمہارے لیے مضر ہے روزہ، تو اللہ تعالیٰ نے چھٹی دی ہے کہ جب ٹھیک ہو جاؤ پھر رکھو، یا اگر ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے تو پھر فدیہ دے دو۔ تو مجبور تو کیا نہیں جو اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، جس کے لیے یہ تکلیف کا باعث ہوگا، ورنہ تکلیف عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ آج کل کی شاید 70 سے 90% بیماریوں کا تعلق کھانے پینے سے ہے، نہ کھانے سے نہیں ہے۔ آج بہت ہی احترام سے میں عرض کرتا ہوں کہ آج تو فقہا نے لکھا ہے کہ جب نماز میں ہم سجدے سے اور التحیات سے کھڑے ہوں تو بلا مجبوری زمین پر سہارا نہیں لیں، اس میں کراہت ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو لے سکتے ہیں، پھر کراہت نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اگر مجبوری نہیں ہے تو اپنے پٹھوں کے زور خود اٹھ جائیں، یہ ادب کا تقاضا ہے، نماز کا ادب ہے، نماز کا طریقہ ہے، اور یہی سنت ہے۔ زمین پر سہارا نہ لیں۔ ہاں اگر کوئی تکلیف ہے، نہیں اٹھ سکتے، تو پھر کراہت نہیں ہے۔ تو آج کا نوجوان بھی نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اور جہاں اس کا تعلق عام زندگی کے انداز سے ہے، وہاں اس کا تعلق کھانے پینے سے بھی ہے، کھانے پینے سے بھی ہے۔ تو کھانے پینے سے، اور کھانے پینے میں بھی جو ایک مستقل علم ہے کہ کیا کھانا چاہیے،
ایک ہے علم حلال اور حرام کا کہ کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے، اور ایک علم ہے طیبات کا، اور اس کے ذیل میں کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں اور کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں۔ تو یہ اس کو تو ہم نے جاننا سیکھنا چھوڑ دیا نا، وہ صرف ایک مزہ لینے کے لیے۔ خیر، عرض یہ ہے کہ رمضان شریف کی عظیم نعمت، عظیم احسان اللہ تعالیٰ نے اس امت پر فرمایا کہ ہمیں یہ سعادت بخشی۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کی شرح میں محدثین نے عجیب باتیں لکھی ہیں، اس لیے کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار نماز بھی تو اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، یہ ساری عبادتیں ہیں ہی اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، فعلی قولی بدنی عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ تو آخر کار روزے کی کیا خصوصیت ہے کہ مالک تعالیٰ اس انداز سے فرما رہے ہیں کہ روزہ میرا ہے؟ تو اس کا ایک جواب محدثین نے جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو دیگر ادیان والے ہیں، جو دوسرے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ان معبودوں کے لیے روزہ نہیں رکھتا جس شان کے ساتھ ایک مؤمن مسلم اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ وہاں تو کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے، شہوت پرستی ہوتی ہے، اور یہاں اللہ کے نام پر کھانا بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، پینا بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، بولنے میں بھی احتیاط شروع ہو جاتی ہے، اور حلال شہوتوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، حرام شہوتوں کا کیا کہنا۔ تو یہ ایسی عبادت ہے کہ مالک کو بھی اپنے بندوں پر ناز ہے۔ الصوم لی، اور اللہ تعالیٰ کتنے خوش روزے دار کے ساتھ، کتنے خوش۔ حدیث شریف میں ہے کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے خوشی کے دو بڑے بڑے موقع ہیں، فرحۃ حین یفطر وفرحۃ حین یلقى ربہ۔ ایک خوشی تو ہے روزہ کھولنے کے وقت، اور اس میں بھی اس ایک خوشی میں کئی خوشیاں۔ ایک خوشی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے روزہ پورا ہو گیا، ایک اور نمبر 29-30 روزوں میں ایک خوشی ہے۔ دوسری خوشی یہ کہ دن کی بھوک پیاس جو برداشت کی تھی اب مزید برداشت کرنے کا حکم نہیں ہے، اب اجازت ہے۔ تیسری خوشی یہ کہ کھانے کا جو مزہ افطاری کے وقت ہے وہ زبان اور جو قوت شامہ ہے، سونگھنے کی طاقت، تو وہ لقمہ جو آپ زبان پر منہ میں رکھتے ہیں روزہ کھولنے کے وقت، اس میں جو ہزار لذتیں اس وقت محسوس ہوتی ہیں، خدا کی قسم وہ پورے سال کے کسی کھانے میں وہ لذت نہیں ہے نا، اس طرح کے نہیں ہے۔ تو یہ جو خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے، حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ایک فرحت کا موقع ہے، افطاری کا وقت، روزہ کھول رہے ہیں، سرور اور فرحت اور روحانی بشاشت حاصل ہو رہی ہے اور اللہ راضی ہو رہے ہیں۔ اور دوسری خوشی حین یلقى ربہ، اللہ تعالیٰ بندوں کو ملنے کا شائق، جب روزے دار اللہ کو ملے گا تو اس وقت اس بندے کو انتہائی خوشی ہوگی، یعنی قیامت کے دن تو خوشی اسی وقت ہوگی نا جب اللہ راضی ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ روزے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ جب روزے دار اللہ سے ملے گا تو اس کی خوشی وہ سما نہیں سکے گا، اتنی خوشی اس کو محسوس ہوگی کہ محبوب تعالیٰ سے کا دیدار بھی حاصل ہو رہا ہے، اس کا سجدہ بھی حاصل ہو رہا ہے، اس سے ہم کلامی بھی نصیب ہو رہی ہے، اور ابدی زندگی جنت کی نصیب ہو رہی ہے، منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو روزہ تو بہت عظیم عبادت ہے۔
حاضرین کرام، یہ مہینہ آ رہا ہے، یوں سمجھو کہ آ ہی چکا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سودا خریدنا ہے، وہ تو خریدا ہی جاتا ہے، خریدا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تاجروں کی مسلمان دکانوں میں بھی برکت عطا فرمائے، اور سب کے گھروں میں بھی برکت عطا فرمائے، اور رزق میں بھی برکت عطا فرمائے۔ یہ تو سلسلہ چلے گا، چلتا رہتا ہے۔ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنا ادارۃ الوقت، نظام الاوقات، ٹائم ٹیبل، یعنی عبادتوں کے اعتبار سے اس کو ہم نے صحیح کرنا ہے۔ ہمت کے ساتھ تیاری کرنی ہے کہ اب پورا زور لگانا ہے، اور اللہ کی توفیق اور فضل و کرم سے اللہ کا کلام نماز کی حالت میں کتنا سننا ہے، کتنا حصہ سننا ہے؟ 40% ہے؟ کتنا حصہ؟ 40%، پورا 100%، پورا سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک پورا قرآن سنیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔